اگر عورت کے پاس ذہن پڑھنے کی طاقت ہوتی تو دنیا کا ہر مرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت سے تھپڑ کھا رہا ہوتا۔ آج کل کے بچے اتوار کو پکنک پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا، یہ کرنا، وہ کرنا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا اتوار سارا دن کتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گزرتا تھا۔ کبھی ہم کتوں کے پیچھے، کبھی کتے ہمارے پیچھے۔ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں ٹی وی چھوڑ کر پانی پینے گیا، غنڈے ہیروئن کو اٹھا کر لے گئے۔ تم ہنستے رہو، مسکراتے رہو، ناچتے رہو، سدا کھیلتے رہو، میرا کیا ہے، لوگ تمہیں ہی پاگل سمجھیں گے۔ واشنگ مشین میں چکر لگاتے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر ایک بات کی سمجھ تو آئی ہے کہ جو چکروں میں پڑتا ہے اس کی دھلائی لازمی ہوتی ہے۔ حسن و جمال کی خوبصورت اور کنواری دوشیزائیں جھیل کنارے کسی شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن سارے شہزادے آج کل بکرے اور بچھڑے ڈھونڈنے منڈی چلے جاتے ہیں۔ کرپشن انگریزی کا وہ کمزور لفظ ہے جو قوم کو کرپشن کے خلاف نہیں ابھارتا، لہٰذا اس کی جگہ اردو لفظ حرام خوری لکھا اور بولا اور پڑھا جائے۔ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو لمبی رسی لو اور درخت پر باندھ لو۔ نہ خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ پینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ چند دن پہلے کتے کا گوشت بیچتے ایک قصاب پکڑا گیا، لیکن اس مرد کے بچے نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار ضرور پڑھیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک کسائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے؟ ملزم: جی جناب، یہ سچ ہے۔ جج: تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ ملزم: نہیں جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا۔ جج: کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے خود اقرار کیا۔ ملزم: ہاں جناب، میں نے اقرار کیا کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج: تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا؟ ملزم: جج صاحب، میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا۔ جج: کیا مطلب؟ ملزم: مطلب یہ ہے جج صاحب کہ میرے پاس ہمارے ضلع کے بڑے بڑے افسران، اولاد، شیاطین، وکلا حضرات
پولیس والے، حرام خور طبقہ، پریس مافیا، سیاست دانوں کے چیلے و چمچے اور مفت خورے آتے تھے اور مفت میں بکرے کا گوشت لے کر چلے جاتے تھے اور پیسے مانگنے پر جرمانہ و مقدموں کی دھمکیاں دیتے تھے۔ بکرے کے 8-9 کلو گوشت میں سے 2-3 کلو ایسے افراد لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا تھا، اس لیے میں کتا ذبح کر کے رکھتا تھا۔ جب کوئی مجھ سے ایسے حرامی طبقوں میں سے مفت کا گوشت لینے آتے تو میں ان کو ان کی خوبیوں کے مطابق یہ کتے کا گوشت دے دیتا تھا۔ جناب والا، حرامیوں کو ہمیشہ حرام ہی لذیذ لگتا ہے۔ ساری عدالت پہ سکتہ طاری تھا اور سب لاجواب منہ لٹکائے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔